أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من ذا الذي يعصمكم من الله کہہ دیجئے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچائے گا؟ ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہیں کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کرے، او اراد بکم رحمہ، یا تمہارے ساتھ کسی مہربانی کا ارادہ کرے، ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا، اور وہ اپنے لیے نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ فرمایا میدان جنگ سے بھاگنے والوں، اگر بھاگنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کا فیصلہ فرما لے اور تمہیں جلدی پکڑ لے تو پھر کہاں جاؤ گے، کیا کرو گے؟ یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ حکم دے دے کہ جو میدان جنگ سے بھاگے اس کو قتل کر دیا جائے، تو پھر تمہارا بھاگنا کس کام کا؟ جان تو گئی۔ فرمایا اللہ پاک اگر تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے یا تم پر کوئی رحمت کرنا چاہے تو کوئی اللہ سے تمہیں بچانے والا نہیں ہے۔ یہ جنہیں تم اپنا سرپرست بنائے پھرتے ہو اور چھپ چھپ کے ان سے ملاقاتیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اسلام تو ہم نے اوپر اوپر سے اوڑھا ہوا ہے، تو فرمایا یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کی پکڑ ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی تمہارا سرپرست بننے کے لیے تیار ہوگا اگر اللہ کی پکڑ آ گئی۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، یقیناً اللہ تعالی جانتا ہے تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو، والقائلین لإخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو، ہلم الینا، آ جاؤ ہماری طرف، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور نہیں آتے لڑائی میں مگر تھوڑے سے۔ معوقین کا معنی روڑے اٹکانے والے، رکاوٹیں ڈالنے والے، جو لوگ جہاد پہ جا رہے ہوں ان کو ڈرانے والے اور ان میں بددلی پیدا کرنے والے کہ دیکھو جی اتنا بڑا لشکر ہے، تم تھوڑے سے لوگ ہو، تم وہاں مارے جاؤ گے، مت جاؤ۔ اور اپنے بھائی بندوں کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، اپنے آرام دہ گھروں کو نہ چھوڑو اور اپنی کھیتیاں زمینوں کو نہ چھوڑو، اپنے کاروبار کیوں ختم کرتے ہو اور آرام دہ بستر چھوڑ کر کیوں دھوپ میں اور گرد و غبار میں جاتے ہو اور اپنے آپ کو پریشان کرتے ہو؟ ہمارے پاس رہو تو تم عافیت سے رہو گے اور تمہیں کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہوگی۔
ولا یاتون الباس الا قلیلا، جب اعلان جہاد ہوتا ہے تو یہ منافقین بہت بے دلی سے تھوڑے بہت نکلتے ہیں، اکثر اس سے غائب رہتے ہیں، اور وہ بھی شرما شرمی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی یہ لڑائی میں آئے ہی نہیں، تو اس لیے وہ آ جاتے ہیں۔ اشحۃ علیکم، تمہارے بارے میں سخت بخیل ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف آ جاتا ہے، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھومتی ہیں۔ کالذی یغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو جائے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف جاتا رہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو تمہیں اپنی تیز زبانوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اشحۃ علی الخیر، بہت زیادہ حریص ہیں مال کے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ فأحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ فرمایا جب دشمن کے حملے کا خوف ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے موت کی بے ہوشی والے آدمی کی آنکھیں گھومتی ہیں، اور یہ خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ اور جب خوف چلا گیا، سلقوکم، سلق اللحم من العظم، اس کا معنی ہوتا ہے گوشت کو ہڈی سے اتارنا، اور سلق الرجل، آدمی کو کوڑے سے اتنا مارنا کہ اس کی کھال ادھر جائے۔ اور جب آدمی کوئی بہت نامناسب اور بری بات کہہ دے تو کہتے ہیں سلقہ، اس آدمی نے اس کو اپنی بات کے ذریعے سخت تکلیف پہنچائی۔ اشحۃ، شحیح کی جمع ہے، اور شحیح ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس میں حرص اور بخل دونوں جمع ہو جائیں، لالچی بھی ہو بخیل بھی ہو، وہ ہوتا ہے شحیح۔ میں کہ یہ لوگ امن کے وقت گز گز لمبی زبانیں نکال لیتے ہیں اور بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، جی ہم تو بڑے مجاہد ہیں، ہم تو بڑے جنگجو ہیں، کوئی دشمن ہمارے سامنے آئے تو صحیح، ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو حائضہ عورتوں کی طرح یہ چھپ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، اور بزدلی اور نامردی اور روباہ بازی یہ ان کے اندر پائی جاتی ہے خوف کی حالت میں۔
جیسے ہی خوف دور ہوا یہ اپنی تیز زبانیں لے کر آ گئے میدان میں اور مارنے لگے بڑی بڑی ڈینگیں۔ تو یہ لوگ دراصل بے ایمان ہیں، انہوں نے ایمان کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن حقیقت میں یہ ایمان لائے نہیں۔ چنانچہ یہ کو تھوڑا بہت جو نیکی کا کام کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں اور جو جہاد میں آتے ہیں، تو ان کے اعمال اللہ پاک نے برباد کر دیے، ضائع کر دیے، ان کو ان نیک اعمال کا کوئی اجر نہیں۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وہ سمجھتے ہیں کہ لشکر نہیں گئے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر لشکر آ جائیں، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ تو یہ چاہتے ہیں کاش کہ وہ رہنے والے ہوتے دیہاتوں میں۔ یسألون عن انبائکم وہی تمہاری خبریں پوچھتے رہتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ اور اگر یہ لوگ تمہارے درمیان موجود ہوتے، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا تو نہ لڑائی کرتے مگر تھوڑی سی۔ جب غزوہ احزاب کے موقع پر محاصرہ کرنے والے لشکر اللہ کی مدد سے واپس چلے گئے تو ان کے خوف کا یہ عالم تھا کہ یہ ان کے جانے کے بعد بھی یہی سمجھتے رہے کہ لشکر موجود ہیں اور ابھی تک واپس نہیں گئے، اور فرمایا اگر واقعی لشکر آ جائیں تو پھر تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم مدینے میں نہ ہوتے، ہم دور دراز کسی گاؤں میں ہوتے یا پھر کسی جنگل میں ہوتے۔ بادون بدا یبدو سے اسم الفاعل ہے بادی، یہ بادی کی جمع ہے بادیون، پھر بادیون میں سے یا کو حذف کر دیا گیا اس لیے کہ یا اس میں شکل پیدا کر رہی تھی تو اس کو بادون بنا دیا گیا۔ اور اعراب بدو دیہاتی صحراؤں میں رہنے والے لوگ تو یہ کہتے کاش ہم بھی انہی کے ساتھ رہائش پذیر ہوتے، وہیں آتے جاتے لوگوں سے پوچھ لیا کرتے کہ جنگ کا کیا نتیجہ ہوا، مسلمانوں کا کیا بنا۔ اور یہ بزدل اور یہ کمزور ارادوں والے لوگ فرمایا اگر یہ تمہارے اندر موجود بھی ہوتے تو ان کا تمہیں کچھ فائدہ نہ ہوتا، اس لیے کہ یہ لڑائی تو کرتے نہیں اور یہ بجائے فائدہ دینے کے نقصان کا باعث بنتے، مسلمانوں پر بوجھ ثابت ہوتے۔ اور جیسے ہی مال غنیمت آتا ہے تو یہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا حصہ، ہم تو لڑائی میں شامل تھے اور ہمیں میدان جہاد میں ملنے والے مال سے معقول حصہ ملنا چاہیے، بلکہ جو مسلمانوں کو ملتا ہے وہ بھی ان کو ناگوار گزرتا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حصہ بھی انہیں کو مل جائے۔ ترجمہ ایک بار قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا؟ ان اراد بکم سوءا اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کرے، او اراد بکم رحمہ
یا تمہارے ساتھ کسی مہربانی کا ارادہ کرے ولا یجدون لهم من دون اللہ اور وہ اپنے لیے نہیں پائیں گے اللہ کے سوا ولیا ولا نصیرا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار قد یعلم اللہ المعوقین منکم اللہ نے تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو جان لیا والقائلین لإخوانہم اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو بھی جان لیا ہلم الینا ہمارے پاس آ جاؤ ولا یأتون البأس الا قلیلا اور نہیں آتے لڑائی میں مگر بہت تھوڑے اشحۃ علیکم تمہارے بارے میں سخت بخیل ہیں فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ پھر جب خوف آ جائے رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تو آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں تدور اعینہم ان کی آنکھیں گھومتی ہیں کالذی یغشی علیہ من الموت اس شخص کی طرح جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ پھر جب خوف چلا جاتا ہے سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تو تمہیں اپنی تیز زبانوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں اشحۃ علی الخیر مال کے بڑے حریص ہیں اولئک لم یؤمنوا یہ لوگ ایمان نہیں لائے فأحبط اللہ اعمالہم تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا سمجھتے ہیں کہ لشکر ابھی تک نہیں گئے وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر لشکر آ جائیں يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ چاہتے ہیں کاش کہ وہ دیہاتیوں میں رہنے والے ہوتے یسألون عن انبائکم وہی تمہاری خبریں پوچھتے رہتے وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ اور اگر یہ تمہارے درمیان ہوتے مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا
تو یہ نہ لڑائی کرتے مگر بہت تھوڑی. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.